ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے اخروٹ کے فائدے۔ ناظرین، سردیوں کا موسم ہے اور یہ ڈرائی فروٹ میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس میں غذائیت بھی بہت زیادہ ہے اور سردیوں میں اکثر اس کو کھایا جاتا ہے اور اس کے مغز میں بہت سارے فوائد ہیں جو کہ میں آج چند فوائد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو اس کو بطور غذا سمجھ کے استعمال کریں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ ایک ڈرائی فروٹ ہے، خشک پھل ہے، یہ درخت کا پھل ہے۔ جب اس کو توڑتے ہیں تو اس میں سے سفید رنگ کا مغز نکلتا ہے۔ ایک بادام جو اخروٹ ہوتا ہے وہ ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، اور ایک اخروٹ جو ہے وہ کاغذی کہلاتا ہے، وہ ہاتھ سے ہی ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا بالکل صحیح سالم جو ہے وہ مغز نکلتا ہے اور کھانے میں بہت ہی لذیذ ہے۔ ناظرین، اس کو کھائیں تو بہت مزہ آتا ہے، چرب ہے اور لذیذ بھی ہے، اور یہ مغز ہی زیادہ تر دعاؤں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اکیلا بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ اس کو اکیلا بھی کھا سکتے ہیں اور اگر کسی دعاؤں میں مکس کر کے، وہ تو خیر حکمت حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے جو فوائد ہیں وہ تو کافی ہیں، لیکن اس کا جو مزاج ہے اکثر اتباع کرام نے گرم دوسرے درجہ اور خشک دوسرے درجے میں بتایا ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ گرم اور تر ہے، یعنی کہ اس کا مزاج گرم دوسرے درجے میں اور تر بھی دوسرے درجے میں ہے۔ تو ناظرین، اس کے جو افعال ہیں یہ بدن کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے اور اس کو فربہ بھی کرتا ہے۔ یہ ملین بھی ہے، یعنی کہ قبض کشا بھی ہے۔ جن حضرات کو قبض ہوتی ہے، اگر وہ 5 دانے روزانہ اس کے استعمال کریں تو اس کی قبض جو ہے نا وہ جاتی رہے گی۔ خصوصی طور پر وہ حضرات جن کو دائمی قبض ہے، بہت زیادہ پرانی قبض ہے، اس کو 5 دانے اس کے مغز کے روزانہ استعمال کریں سونے سے پہلے تو اس کی قبض جو ہے نا وہ جاتی رہے گی۔ یہ محلل بھی ہے، جالی بھی ہے۔ مغز اخروٹ کو زیادہ تر جو قوت با، مقوی با میں کی دعاؤں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں خاص کر شامل کر کے اس میں دیسی گھی ڈال کر یا اس کو دیسی گھی میں بھون کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ منقع اور انجیر کے ہمراہ کھانے سے اس کی بہت زیادہ خصوصیت ہے۔ منقع یعنی کہ جو موٹے انگور ہے، جو خشک شدہ بازار سے ملتے ہیں جس کو منقع کہتے ہیں، وہ لے لیں اور انجیر لے لیں، اخروٹ لے لیں، تینوں ہم وزن لے کر یہ دماغی کمزوری جن حضرات کو ہے وہ ان کو استعمال کرے، بہت فائدہ مند ہے اس کا۔ اس کے علاوہ تلین کرتا ہے، اگر اس کو بھون لیا جائے، بنا ہوا اخروٹ کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی میں بھی بہت مفید ہے۔ اگر اس کو نہار منہ چبا کر دانت پر لگانے سے اس کو زائل کر دیتا ہے۔ جن حضرات کو داد ہے، یعنی کہ جس کو پنجابی میں ددر بھی کہتے ہیں، ددری بھی کہتے ہیں، اس کو صبح صبح نہار منہ، جب آپ صبح اٹھیں نہار منہ اس کو چبائیں، اور چبانا اتنا کہ اس کو منہ کے اندر ہی میدا کرنا ہے۔ میدے کی طرح جب ہو جائے تو اس کو نکال کر منہ سے جہاں پر داد ہے لگائیں، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مغز اخروٹ کا چھلکا اگر یہ جو ہم پھینک دیتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ مغز اخروٹ کے چھلکے کو جلا لیں، اس کو جلا کر اس کی خاک جو ہے نا وہ سنبھال کر رکھیں۔ جن حضرات کو بواسیری خون آتا ہے وہ استعمال کریں تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے، یا جن کو اور کسی اندرونی وجہ سے خون آتا ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی کافی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو اس کے فوائد ہیں، یہ مقوی با اور مقوی دماغ
के लिए बहुत ही मुफीद है और इसकी मकदार जो है 1 तोला से लेकर 2 तोला तक रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा मगज अखरोट में विटामिन ई, विटामिन ए, बी और सी की भी कुछ मकदार इसमें मौजूद होती है। इसके अलावा मादनी अज्जा मसलन फुलाद, तांबा, फास्फोरस, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, सल्फर जिसको जहर भी कहते हैं, किब्रियत, पोटाशियम, सोडियम जैसे कीमती अज्जा होते हैं जो बदन की तमीर में खास अहमियत के हामिल हैं। नाज़रीन, जो इसके खसूसी मुरक्कबात हैं अखरोट के, वो लबूबे कबीर हैं और लबूबे सगीर हैं। इन 2 अद्वियात में जो मुरक्कब हैं, इनमें खास तौर पर अखरोट को इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, सर्दियों के मौसम में इससे फ़ायदा उठाएं। अगर आदमी जो मैंने बवासीर का आपको नुस्खा बताया है, इसके अखरोट संभाल कर रखें, उसको पीस लें, उसको जलाकर पीस लें। उसकी खाक जो है वो 2 रत्ती से लेकर 3 रत्ती आपने पानी के साथ इस्तेमाल करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला बवासीर खून जो है वो रुक जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।